بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی کے ساتھ. ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی باغ و بہار شخصیت بھی ہم انہیں کہہ سکتے ہیں، اور ایک ایسی شخصیت جنہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ خدمت خلق میں گزاری، اور آج بھی عمر کے اس حصے میں بھی اور طبیعت کی خرابی کے باوجود بھی وہ یہ نہیں دیکھتے کہ دن ہے یا رات. وہ نہ صرف کراچی میں بلکہ پورے ملک میں جو ہے وہ سماجی خدمت کے حوالے سے انہوں نے ایک ادارہ بنایا اس خدمت خلق کے لیے، المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی. ایک طویل عرصے سے حاجی حنیف طیب صاحب نے یہ جو پودا لگایا تھا وہ آج تناور درخت بن چکا ہے، اور حاجی صاحب المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے نہ صرف کراچی میں بلکہ پورے ملک میں خدمت انسانیت کا جو کام کر رہے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے. تو ناظرین، میری مراد دائرے کے حاجی حنیف طیب صاحب سے ہے جن سے میں آج آپ کی ملاقات کرا رہا ہوں. حاجی حنیف طیب صاحب وہ شخصیت ہیں جو 3 مرتبہ قومی اسمبلی کو رکن رہے ہیں کراچی سے، وہ 4 مرتبہ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، اور حاجی حنیف طیب صاحب نے یہاں نعمت اللہ خان کے مقابلے میں ناظم اعلیٰ کراچی کا الیکشن بھی لڑا تھا. اور انہوں نے آج ہم ان سے یہ معلوم کریں گے، وہ ساری باتیں ضرور ان سے پوچھیں گے کہ وہ الیکشن کیسے ہوئے تھے اور اس وقت کیا صورتحال ہوئی تھی. تو ناظرین، ہم آپ کی گفتگو ہم شروع کرتے ہیں جناب حاجی حنیف طیب صاحب سے. حنیف بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس حاجی صاحب بڑی خوشی ہوتی ہے آپ سے مل کے، آپ سے بات کر کے. آپ کم از کم وہ ایک روشن چراغ ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ ہم نے بھی نوجوانی کا جو اپنا دور تھا، کالج کا دور تھا، اس وقت سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں اور جانتے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ جب بھٹو صاحب کے دور میں جب جسٹس نور العارفین ضمنی الیکشن لڑ رہے تھے تو میں بھی گارڈن کے پرانے رامسامی کے علاقے میں رہتا تھا، رحمانیہ کوارٹرز. بالکل. اور آپ جو جسٹس نور العارفین کے مقابلے میں آپ کینڈیڈیٹ تھے، اب بھٹو کی حکومت تھی اور اس حکومت میں آپ نے اس کے بھٹو کے کینڈیڈیٹ کو جو ہے وہ شکست دی تھی. یہ الحمدللہ پورا رزلٹ جو ہے وائٹ پیپر یعنی کرتاس ابیض میں اس کا پورا چھپا ہے. جی. اللہ تعالیٰ نے مخلص کارکن آپ جیسے احباب دوست عطا کیے. تو ایک وہ وقت تھا کہ ووٹ بھی دیں گے، نوٹ بھی دیں گے، وقت پڑا تو جان بھی دیں گے. جذبے والا پیریڈ تھا، اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے لوگوں کے ساتھ کیے گئے باتوں کو نبھانے کی توفیق دی. اب آج المصطفیٰ کراچی ہیڈ آفس ہے، جی، لیکن پورے پاکستان میں 4 صوبوں اور آزاد کشمیر میں گلگت بلتستان میں بہت ایکٹیو ہے. اور اسی طرح سے المصطفیٰ ہی کی وجہ سے پاکستان سے پولیو کے خاتمے کے لیے جو پولیو ایریڈیکیشن علماء کمیٹی بنی ہے اس کا اعزازی صدر چیئر میں ہوں. اور اسی سلسلے میں ابھی پنجاب کے پھر دورے پر جا رہے ہیں تاکہ یہ اس سے نجات ملے. تو بہرحال اس میں پبلک کا خلوص جو ہے اس نے ہمیں ہمت عطا کی ہے. ظاہر ہے لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ تمام تر صحت کے مسائل سے، عمر کے مسائل سے ہٹ کر جس خلوص کے ساتھ، تو پھر ظاہر ہے آپ کو دیکھنے والے تو وہ پھر آپ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ جب تک آدمی خود نہ پریکٹیکلی نہ ہو تو کیسے اس کے لوگ ساتھ ہوں گے. تو یہی وجہ ہے کہ آپ کے ساتھ. بھائی صاحب، میں نے پچھلی دفعہ بھی کافی عرصہ ہو گیا، سال بھر 1.5 سال ہو گیا ہوگا، میں نے آپ کا انٹرویو کیا تھا تھنک ٹی وی کے لیے، بڑا تفصیلی انٹرویو کیا تھا، اور آپ نے اپنی وزارت کے دور کے اور بہت ساری معاملات آپ نے بتائے تھے. اور ایک بڑا اہم معاملہ بلکہ تھا، چونکہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بلدیاتی الیکشن ابھی پھر قریب ہیں، 15 جنوری کی ڈیٹ ہے جو الیکشن کمیشن نے دی ہوئی ہے. تو آپ نے اس وقت بھی بڑا اس کا تذکرہ کیا تھا، اور ایک مجھے یاد ہے کہ جب بلدیاتی الیکشن ہو رہے تھے جس وقت عبدالستار افغانی صاحب جو ہے وہ میئر کے کینڈیڈیٹ تھے، اور عبدالخالق اللہ والا ان کے مقابلے پر تھے. اور اس وقت ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم کا تو کوئی نام و نشان نہیں تھا، اور اس وقت جو سیاست تھی وہ کراچی کی، اور خاص طور پہ علامہ شاہ احمد نورانی صاحب کا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور آپ ان کی جماعت میں تھے. اور شاہ صاحب مجھے بڑا اچھی طرح مجھے پتہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ آپ کو چاہتے بھی تھے، اور ہر معاملے میں نے یہ دیکھا کہ وہ آپ کو
آگے رکھتے تھے. اس وقت بھی ہم نوجوان تھے اور چھوٹی موٹی سیاست میں تھے. تو چلیں ہم یہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ہم پوچھ لیتے ہیں چونکہ آنے والے ہیں. تو پہلے تو وہ بتائیں کہ وہ جو بلدیاتی الیکشن تھا بڑی تاریخ ہے اس کی بھی ایک, بے شک. اور جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ جی اس کا کراچی میں بڑا کوئی بہت بھاری مینڈیٹ تھا یا ہے کہ 2 مرتبہ اس کو کراچی کی میئرشپ ملی. لیکن میں چونکہ صحافت میں بھی ہوں, سیاست میں بھی طالب علمی کے زمانے میں رہا, تو میں تو نہیں سمجھتا کہ کراچی میں جماعت اسلامی کا ووٹ بینک یقیناً اس وقت تھا ضیاء الحق کے دور میں, لیکن اس سے کہیں زیادہ JUP کا تھا. بے شک. اس سے کہیں زیادہ ووٹ بینک جو تھا وہ کراچی میں JUP کا تھا, اور اس وقت بھی پولیٹیکل انجینئرنگ ہوا کرتی تھی, ہوتی تھی یقیناً وہ تو کبھی بھی آپ کو پتہ ہے. تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ جو عبدالستار افغانی صاحب میئر بنے تھے تو وہ تو کوئی 1 آدھ 2 ووٹ سے ہی بنے تھے؟ صرف 1 ووٹ سے بنے تھے, اور وہ صرف اس لیے بنے کہ جو لوگ اصل فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے ایک بندے کو تو گرفتار کر دیا, جیل میں بھیج دیا ووٹنگ سے 1 دن پہلے. اچھا, یعنی جو خالق اللہ والا کے ووٹر کو یوں کہنا چاہیے, جو خالق اللہ والا کے ووٹر تھے ہم ہی تھے. ایک جو ہے اس کو ووٹ ڈالنے کے لیے گھر سے نکلنے نہیں دیا, اچھا, اور ایک کو جیل میں بھیج دیا. تو 1 ووٹ سے ان کو جیتا ہوا شو کیا گیا. اچھا, بالکل مداخلت نہ ہوتی تو 1-2 نہیں کئی ووٹوں سے عبدالخالق اللہ والا جیتتے. اچھا, آپ کوئی مانے یا نہ مانے اس کی مرضی ہے. آپ تو بڑے عینی شاہد ہیں, عینی شاہد ہیں, ساری تاریخ گواہ ہے. تو ساری تاریخ گواہ ہے. اور ظاہر ہے کہ اس بنیاد پر انہوں نے کراچی کی میئرشپ لی اور دینے والوں نے دی, اور اس کے بعد انہوں نے بھی کراچی کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جو کراچی میں میرٹ ہولڈر کے ساتھ ہونا چاہیے. ان کے نزدیک میرٹ صرف ایک ہے کہ وہ جماعت اسلامی سے وابستہ ہے یا نہیں ہے. جی, یہی میرٹ ہے سر. ورنہ ظاہر ہے کہ عبدالخالق اللہ والا جیتتے تو وہ بہرحال کتنی صلاحیت رکھتے تھے. اصل تو کمیٹیوں کو کام کرنا ہوتا ہے. جی بالکل, جو سب کمیٹیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں. وہ اللہ والا صاحب بھی بڑے جہاندیدہ, ہیلتھ کمیٹی ہے, پرانے جہاندیدہ. پھر بعد میں ہمارے ساتھ تو MLA بھی رہے, MLA بھی رہے عبدالخالق اللہ والا صاحب, اور کراچی کی بڑی معروف شخصیت تھی. کراچی کی پرانی پولیٹکس کے جو لوگ بھی کہیں بیٹھے ہیں جی وہ عبدالخالق اللہ والا کو سب جانتے ہیں. تو اس لیے بہرحال میرا اپنا خیال یہ ہے, کوئی مانے یا نہ مانے, کہ 1 ووٹ 2 ووٹ 4 ووٹ ارینج کر کے کسی کو جتوانا کسی کو ہروانا یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم جتوانے ہروانے میں دیکھیں ہم نے مشرقی پاکستان کھو دیا. صحیح بات. میں ہمارے شیخ مجیب الرحمن سے ڈھاکہ میں دھان منڈی میں ان کی رہائش پر جا کر ملا. اچھا, اور میں نے ان سے کہا کہ اب تو اجلاس قومی اسمبلی کا بلایا جا رہا ہے. ان کو میں نے بتایا کہ میں مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ سے ملتے ہوئے آ رہا ہوں, اور ان کو لیٹر ایشو ہو چکا ہے کہ اجلاس ڈھاکہ میں ہوگا. آپ کو 1 کمرے کا مکان چاہیے یا 2 کمرے والے سوٹ چاہیے رہنے کے لیے, آپ بتائیں. تو بولے یہ صرف دکھانے کے لیے, اس نے یہ کہا شیخ مجیب صاحب نے, شیخ مجیب الرحمن, یہ صرف دکھانے کے لیے ہو رہا ہے, ہمیں یہ بالکل اقتدار نہیں دیں گے. اچھا, یہ اس کو یقین تھا؟ یقین تھا. اچھا, ان کو چونکہ یہ معلوم تھا کہ میں مہمان ہوں, تو اس نے مجھ سے پوچھا آپ تو کاروباری آدمی ہیں نا. میں نے کہا ہاں کاروباری آدمی ہوں. مجھے بتائیے, شیخ مجیب الرحمن نے کہا کہ اگر آپ کا پارٹنر آپ کو حساب کتاب نہ دے, آپ کو چوپڑے نہ دکھائے, آپ کو آپ کا پروفٹ نہ دے, تو کیا آپ کی پارٹنرشپ باقی رہ سکتی ہے؟ میں نے کہا نہیں رہ سکتی. تو بولا سیم از دا کیس وتھ از, ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, یہ ہمیں اپنا اقتدار جیتنے کے باوجود نہیں دیں گے, اس لیے ہمارا چلنا آپ کے ساتھ مشکل ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ساری پلاننگ میں پورا ہندوستان کا دخل تھا. ساری مختی بائنی کے پیچھے ہندوستان کی کار فرما تھا. اور لیکن انہوں نے کہا کہ ہم جب جیت گئے ہیں تو اگر آپ مخلص ہیں
تو ہمیں اقتدار دیں, پھر ہم اگر آپ کے ساتھ نہ رہے تو ہماری شکایت کیجیے گا. اس گفتگو کے دوران ان کے ایک لیڈر تھے طفیل احمد, لیبر لیڈر تھے. میں بھی جب ملا تھا 72 میں, ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز پریزیڈنٹ آف انجمن طلبہ اسلام پاکستان. کیا بالکل, تو اس لیے انہوں نے طفیل کو بھی بلایا, مجھے بھی بلایا. اس موقع پہ ایک بڑی خوشگوار یاد بتا رہا ہوں کہ جب میں نے ٹیلی فون کیا دھان منڈی کی رہائش گاہ پر, تو میں نہیں امید کرتا تھا کہ مجھے یہ جواب ملے گا. میں نے کہا میں پاکستان سے آیا ہوں, ایسٹ ویسٹ پاکستان سے, شیخ مجیب الرحمان سے ملنا چاہتا ہوں, ہمارا یہاں کاروبار بھی ہے. تو غیر متوقع طور پر مجھے کہا گیا کہ بس آپ ایسا کریں کہ دھان منڈی آ جائیں, مغرب یہیں پڑھیں. اچھا. تو میرے لیے بہت زیادہ اس میں خوشی کا میسیج تھا کہ ایک ممکنہ متوقع پرائم منسٹر گھر سے کہا جا رہا ہے کہ آپ مغرب یہاں پڑھیں. مغرب میں نے وہاں پڑھی, ان سے ملاقات ہوئی اور یہ باتیں ہوئیں جس میں سمجھتا ہوں کہ اگر مشرقی پاکستان کو ان کا اقتدار دے دیا جاتا, جو ظاہر ہے کہ اکثریت میں جیت گئے تھے, ان کا حق تھا, وہ نہیں دیا گیا, تو یہ دن دیکھنے پڑے. یہ ضرور میں متفق ہوں اس سے کہ اس میں بہت بڑا رول بھارت کا تھا. نہیں, بھارت کا تو اپنا رول تھا, وہ تو ہمیشہ اپنا رول یہی ادا کرے گا پاکستان کے خلاف. لیکن ہمارے لوگ بھی کیا ان کی سازش کا شکار ہو گئے؟ نہیں, آپ نے بہت اچھا کہا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. جی. انڈیا تو رہزن ہے, ہمارے خلاف کرے گا ہی. جی. لیکن ہمارے حدود کے اندر جب وہ بہت سنگل میجورٹی پارٹی بن چکا تھا, تو ہمارا فرض تھا ہمارے ویسٹ پاکستان کے لوگوں کا کہ ان کو اقتدار دے دیتے. تو پھر اس کے بعد یہ جو بڑا تاریخی جملے بتائے جاتے ہیں بھٹو صاحب کے کہ جی تم ادھر ہم ادھر, اور وہ جو پھر ایک ٹانگیں توڑنے والا بھی کوئی ایک بڑا UN میں جا کے کہا, یعنی اس اسمبلی کا اجلاس جس نے اٹینڈ کیا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی, یہ کہاں تک اتنا صداقت ہے؟ یہ دو باتیں تو مسلم ہیں, ہم نے اپنے آنکھوں سے اخباروں میں پڑھی ہیں, ہم نے یہ ساری چیزیں سنی ہیں, دیکھی ہیں. دو باتیں انہوں نے کہی تھیں. یہ بالکل کہا تھا کہ تم ادھر ہم ادھر, جو کہ نہیں کہنا چاہیے تھا. یہ ماننا چاہیے تھا کہ اس کی میجورٹی ہے. پھر جب ایسٹ ویسٹ پاکستان کی چھوٹی جماعتوں میں, بالخصوص میں اس وقت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر رہا ہوں, جب یہ انہوں نے کہا کہ نہیں اجلاس وہاں ہو رہا ہے, ہم اجلاس میں جائیں گے, تو یہ کہا گیا تھا, آن ریکارڈ ہے کہ جو اجلاس میں جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی, اس کی واپسی سلامتی کے ساتھ نہیں ہونے دی جائے. مطلب یہ دونوں باتیں جو ہیں کہ جی تم ادھر ہم ادھر والی بات بھی اور ٹانگیں توڑنے والی بات بھی, بالکل ریکارڈ پر ہیں, اور آپ تو اس کے چشمدید گواہ ہیں ان ساری چیزوں کے. تو چلیں, یہ تو آج آپ نے نورانی صاحب کا جو پہلا الیکشن تھا نا 70, جی, جس کے علاقے میں آپ کی رہائش بھی تھی, جی, اور آپ کے والد بزرگوار کی محمد یاسین نے بھی سارا کام کیا تھا, تو ان سارے لوگوں نے, چھوٹی جماعتوں نے اور مل کر شیخ مجیب الرحمان سے ملاقات بھی کی تھی, اور شیخ مجیب الرحمان سے کو اپنی سپورٹ کا یقین بھی دلایا تھا, اور کہا تھا کہ اجلاس میں ہم آئیں گے, اور اجلاس میں جانے کا ان کا پکا پروگرام تھا. لیکن بہرحال جن لوگوں کو اجلاس ملتوی نہیں کرنا چاہیے تھا, نہیں کرنے دینا چاہیے تھا, ان لوگوں نے یہ ملتوی کروایا, اور ہمارا مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا. اور آپ دیکھیے کہ اس وقت معاشی طور پر مشرقی پاکستان, بنگلہ دیش ہم سے بہت زیادہ مضبوط ہے. تو یہ جو آپ سمجھتے ہیں جو باتیں آپ نے بھٹو صاحب کی بھی بتائیں کہ یہ کنفرم ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اصل جو علیحدگی جو ہے یا پاکستان توڑنے کی جو ذمہ داری عائد وہ پھر سیاستدانوں پہ ہوئی, بھٹو پہ ہوئی. سیاستدانوں کو جب یہ ہو نا کہ ہر قیمت پر اقتدار چاہیے, اس کا نقصان ملک کو کتنا بھی پہنچ جائے, تو وہ چاہے کتنا ہی اپنے آپ کو اس سے مبرہ قرار دیں, لیکن رسپانسبلٹی تو ان پر عائد ہوتی ہے. اچھا, ہم نے تو خیر چونکہ ہم نے بات بلدیاتی الیکشن سے شروع کی تھی,
تو وہ جو الیکشن تھا جس میں عبدالستار اغوانی صاحب میئر بنے تھے، تو آپ تو چونکہ خود بھی الیکشن اس وقت لڑ رہے تھے، آپ کی پوری لوگ تھے اور عبدالخالق اللہ والا صاحب، تو یہ آپ نے کہا ایک کو تو جیل میں بند کر دیا تھا جی ہاں، اور ایک کو گھر سے نہیں نکلنے دیا نکلنے دیا، تو 2 ووٹ تو اس طرح جو دو تھے، ووٹ ہو گئے تو پھر اس طرح وہ 1 ووٹ سے جیت گیا، اچھا وہ جیتے ہی صرف 1 ووٹ سے صرف تھے، 1 ووٹ سے، اور ایک دو کچھ ووٹوں کا ارینجمنٹ بھی ان کو لیے کیا گیا، وہ الگ، وہ تو بالکل الگ ہے، جو ارینجمنٹ ادھر ادھر سے لابنگ کر کے ایسے نمبروں سے فون کر کے جو نمبر نہ آئیں سلائیڈ پر، نامعلوم نمبر، CLI پر نہ نمبر آئیں تو اس نمبر سے فون کر کے ملنے والے تو اور ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی صرف 1 ووٹ، اگر یہ دونوں ووٹ ڈالنے دیے جاتے تو 1 ووٹ سے عبدالخالق اللہ والا جیت جاتے۔ اچھا یہ تو آپ نے بڑی ظاہر ہے کہ پرانی بات بتائی۔ اب دوسری مرتبہ جو جماعت اسلامی کراچی میں ناظم اعلیٰ نعمت اللہ خان بنے تو وہ بھی تو MQM کے بائیکاٹ کی وجہ سے بنے، مطلب جماعت اسلامی کا اگر یہ تاثر کہ جی ہمیں 2 مرتبہ ہماری میئرشپ رہی ہے لیکن 1 مرتبہ تو 1 ووٹ سے رہی ہے اور وہ بھی مینوپولیٹ یا جو بھی پولیٹیکل انجینئرنگ اس میں بھی شامل تھی، اور دوسری مرتبہ تو ٹوٹل اگر MQM بائیکاٹ نہ کرتی تو کیا ایسا ممکن تھا کہ یہ جماعت اسلامی کو ملتی کراچی کی نظامت اعلیٰ؟ ناممکن تھا۔ MQM نے بائیکاٹ کیا، جس کا MQM والوں کو بعد میں افسوس بھی رہا، انہوں نے بائیکاٹ کیا، اس لیے کثیر تعداد میں جماعت اسلامی کو بھی ووٹ ملے، اور بات تھوڑے تھوڑے ووٹوں سے، اور ہماری بھی جو 3 آدمیوں کا پھر کراچی کے لیے الیکشن ہوا، جی تو 3 آدمیوں میں ایک ظاہر نعمت اللہ خان، جی ایک میں فقیر تھا، آپ کینڈیڈیٹ تھے نعمت اللہ خان صاحب کے سامنے، اور تاج حیدر پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے، تو بہت مائنر ووٹ سے جو لوگ یہ فیصلہ کروا رہے تھے نا کہ ووٹ جو ہے وہ نعمت اللہ خان کو دیا جائے، انہوں نے مجھ سے بھی رابطہ کیا تھا، اچھا، اور مجھ سے انہوں نے مطلب کہا، پولیٹیکل انجینئرنگ اس وقت بھی ہو رہی تھی کی گئی تھی، مجھ سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ناظم کا الیکشن تو لڑنے دیں نعمت اللہ کو، اچھا، اور آپ لڑیں نائب ناظم کا۔ اچھا یہ آپ کو آفر کی گئی ایک طرح سے؟ میں نے کہا کہ بھائی وہ 1 مرتبہ MPA رہے ہیں، میں 3 مرتبہ MNA رہا ہوں، جی، اور میں 4 مرتبہ فیڈرل منسٹری رہی ہے، جی آپ کے پاس میرے خلاف ایک سنگل پینی کی بدعنوانی کا ریکارڈ ہے تو بتائے، ورنہ آپ 3 مرتبہ کے MNA کو 1 مرتبہ کے MPA کے نیچے کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ انڈرسٹینڈنگ کرا دیں گے۔ مطلب یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے والوں نے آپ سے کہا؟ میں نے اپنے طور پر سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بہرحال وہ اپنا ایک ارادہ کر کے آئے تھے تو وہ نہیں مانے۔ بعد میں جب مجھے بہت زیادہ ووٹ ملے تو پھر انہوں نے مجھ سے رابطہ قائم کیا، اچھا، اور کہا کہ سوری سر، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ آپ کی اتنی فالوئنگ ہے۔ تو میں نے کہا آپ جو فائل لے کر آئے تھے تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ کونسلر ہمارا ہے، یہ ناظم ہمارا ہے، آپ نہیں مان رہے تھے تو ہم خالی سمجھا ہی سکتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے دوسری مرتبہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی، لیکن بہرحال کراچی میں جو بہت زیادہ کام ہوا نا، لاہور اور کراچی میں، کوئی مانے نہ مانے اصل پرویز مشرف کو کریڈٹ جاتا ہے، اصل کریڈٹ، بالکل۔ پیسہ جو لگایا یا کمال صدیقی نے کام، کمال مصطفیٰ نے کام کیا، ٹوٹل پیسہ یہ ان کا نازم آباد سے تعلق تھا، پرویز مشرف کا، جی، تو اس لیے انہوں نے پیسہ یہاں بھی لگایا، اور انہوں نے ان کی چونکہ بنتی نہیں تھی نواز شریف فیملی سے، تو انہوں نے بہت پیسہ لاہور میں بھی لگایا، اور لاہور میں بھی جو کام پرویز الہی نے کیا اس کا بھی صحیح معنوں میں کریڈٹ اگر کسی کو جاتا ہے پرویز مشرف، تو پرویز مشرف کو جاتا ہے۔ یہ ہماری تو چشمدیدہ باتیں ہیں، چشمدید باتیں ہیں، کوئی مانے نہ مانے اس کی اپنی مرضی ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہوئی کہ آپ نعمت اللہ خان کا جب الیکشن تھا تو آپ ان کے مقابلے پہ میئر کے کینڈیڈیٹ تھے، تاج حیدر بھی تھے، لیکن PS پارٹی کی تو اتنی یہاں پر اس وقت بھی فالنگ نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے، تو آپ سیکنڈ نمبر پر یقیناً سیکنڈ نمبر پہ تاج حیدر آئے اچھا، تھے، تاج حیدر ہوئے تھے، اور
वोट फर्स्ट रन में, पहली दौड़ में इतने वोट नहीं लिए नेमतुल्लाह खान ने कि वो रन जीत जाते हैं। अच्छा, तो फिर ऐसी सूरत में दोबारा इलेक्शन होता है, और दोबारा इलेक्शन में 1 और 2 यानी नेमतुल्लाह और ताज हैदर खड़े हो सकते थे, मैं खड़ा नहीं हो सकता था। अच्छा, लिहाजा फिर मुझ पर मेहनत की गई कि आप इनके साथ काम करें, इनका साथ दें। मैंने कहा नहीं, असल में इनके दस्त पर पीछे पीठ पर किन का हाथ है मुझे अंदाज़ा है, तो इसलिए हम अपनी पार्टी में बैठकर फैसला करेंगे। पार्टी ने बैठकर फैसला किया, तो फिर ताज हैदर को हमने सपोर्ट किया, और हफीजुद्दीन उसके साथ थे जो पीएसपी में आजकल जी 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 जी, वो दोनों लड़े थे, तो हमने उनको सपोर्ट किया था, ताज हैदर को। ताज हैदर। और फिर मतलब आप नहीं लड़े थे, फिर आप दूसरे में तीसरा जो 1 से 2 1 to 1 था, फिर 1 to 1 ही होता है, थर्ड आदमी लड़ नहीं सकता। लेकिन ताज हैदर फिर भी जो है वो कामयाब नहीं हो सका। ज़ाहिर है वो पीएस पार्टी की इतनी सीटें कराची में नहीं थी, तो मगर अगर ये गुंजाइश होती ना, अगर मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि अब तीनों में से कोई भी 2 लड़े, जी जी, तो ताज हैदर अगर बैठते मेरे फेवर में, तो आप यकीनन तो यकीनन हम लोग जीत जाते। आप जीत जाते हैं। जी हाँ जी।